اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری موت تک ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچائیں گے، تب انشاءاللہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ میں پھر کہہ دوں، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، یہ تعویذ گنڈے پلیتوں پر توکل نہیں کرنا ہے، اور یہ جھوٹے مولویوں کے طرف سے گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں پہنچائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائیے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین، آج 26 فروری 2021 کو یہاں مسجد رحمانیہ سولاپور میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے دنیاوی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر۔ اللہ کے بندو، عنوان پھر ایک بار سنیے، دنیاوی زینتوں میں گم اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر۔ کئی مسلمان ہیں، ایمان کے تقاضے کئی ہیں، 60 اور 70 کے درمیان۔ اللہ کے بندو، ایمان کے 6 ارکان آپ میں سے کئی کو یاد ہوں گے۔ اس میں سے دوسرا رکن آخرت پر ایمان ہے، یوم الآخر، قیامت پر ایمان۔ قیامت سے پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ قیامت
آنے سے پہلے چھوٹی نشانیاں تو بہت زیادہ گنائے ہیں علماء اہل حدیث، علماء حق نے کتاب و سنت کی صحیح دلائل سے، لیکن قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں، الگ الگ احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث میں 8 نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں مہدی رضی اللہ عنہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر دجال۔ آج کا خطبہ جمعہ انہی کچھ باتوں سے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، ایمان کے تقاضوں میں ہے کہ مہدی رضی اللہ عنہ پر ایمان رکھنا، اور مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری احادیث کی کتاب میں صحیح سندوں کے ساتھ ہے، اس پر ایمان رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں سے مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے، جن کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ میرے اہل بیت میں سے مہدی کو ضرور اس دنیا میں حکمران بنائے گا، اور وہ عدل کو بھر دے گا دنیا میں۔ عدل یعنی انصاف۔ جس طرح دنیا میں بہت زیادہ ظلم بھرا ہوگا، اس ظلم کے اپوزٹ میں انصاف کو بھر دیں گے اللہ کی مدد سے مہدی رضی اللہ عنہ قیامت سے پہلے۔ اللہ کے بندو، سیکوینس دیکھیے، مہدی رضی اللہ عنہ پہلے آئیں گے، پھر ہوگا یہ کہ مہدی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اقامت دی جائے گی، اور اس وقت فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر نازل ہوں گے اس جامع مسجد پر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر آئیں گے، اور پھر لوگ ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کرائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے لیے تعریفی الفاظ بولیں گے کہ تم کو تکریم اور بہت تعظیم دی گئی ہے، تم ہی امامت کرو۔ مہدی رضی اللہ عنہ سے امامت کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے بندو، یہاں پر سبق محدثین شارحین حدیث سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، کیونکہ شریعت رب نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے مکمل کر دیے وہی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے، تو وہ نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے اور کوئی نئی احکامات نہیں رہیں گے، بلکہ وہی پرانی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اسی کو نافذ کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، سیکوینس بول رہا تھا کہ پہلے مہدی رضی اللہ عنہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام، بعد میں آئے گا دجال، اور دجال کا خاتمہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے کئی بندے ایمان کے ان تقاضوں سے بے خبر ہیں، دنیاوی زینتوں میں گم ہیں۔ ایمان کے کئی تقاضوں میں یہ ایسے باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی اور بندے گزر چکے، ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کو موت نہیں آئی تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو اٹھوا لیا تھا، اور وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں اس وقت سے آج تک، قیامت سے پہلے جب نازل کیے جائیں گے تب تک وہ اللہ کی جنت میں زندے ہیں، ان کو موت نہیں دیا تھا اللہ نے، دوبارہ وہ نازل ہوں گے تو پھر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر یہاں پر شریعت اسلامیہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے مطابق یہاں پر عدل و انصاف کا کام ہوگا، اور پھر کرسچینز ان پر ایمان لائیں گے کہ ہاں وہ نبی اور بندے تھے اللہ کے، وہ خدا نہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، ان کو دفنایا جائے گا۔ یہ سب ایمانیات میں سے ہے، یہ بات پر ایمان رکھنا ہے۔ اور وہ کب آئیں گے؟ مہدی رضی اللہ عنہ، خلیفۃ اللہ مہدی، جو اہل بیت میں سے ہوں گے۔ رافضیوں کا رد ہے یہاں پر ہماری باتوں سے، منکرین حدیث کا رد ہے یہاں پر ہماری باتوں سے، منکرین قرآن کا بھی رد ہے یہاں پر ہماری ان باتوں سے، کیونکہ دلائل میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اللہ کے بندو، پہلے مہدی یاد رکھیے، پھر
عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نمبر پر یاد رکھیے، بعد میں دجال، اور دجال کا قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، جو مہدوی فرقہ ہمارے حیدرآباد میں ہے، یہاں پر مہدوی ہے یا نہیں اللہ اعلم، تو مہدوی کہتے ہیں کہ مہدی آئے تھے اور کچھ عرصہ رہے اور انتقال ہو گیا۔ جب مہدی آئے تھے تو پھر کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں ہے دجال؟ کیا دجال کو قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام؟ اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، ان کو دفنا دیا گیا؟ نہیں نا۔ تو جو لوگ اپنی عقل کے عجیب و غریب باتیں جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہی کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ہم چھوڑ دینا، ہم ان کو کتاب و سنت کی صحیح دلائل سنانا، کیونکہ یہ ایمانیات میں سے ہیں۔ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 یہ حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ، قرآن اور حدیث۔ قرآن و حدیث پر ایمان رکھنا اور اس میں جتنے ایمانیات سکھائے گئے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہونا ہمارے دلوں میں۔ فرض کریے کل اگر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت نازل ہو جائے، کہاں پر؟ دمشق میں، سیریا میں، ٹھیک، اور ابھی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہم ہندوستانیوں کے کہ مہدی آ چکے ہوں اور مہدی کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور مہدی وہاں پر ہیں۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، ابھی آئے نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت کچھ جانکاریاں مل جاتے تھے، ٹھیک ہے، نہیں آئے ہیں مہدی، اگر کل آ جائیں ٹھیک، تو اس حساب سے بول رہا ہوں کہ یہ ایمانیات آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر دجال آ جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدے کا ایمان نہیں ہے، آیت سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو کل آ جائیں تو آج جو کمزور ایمان والے ہیں، جو یہ سب نہیں سیکھے ہوئے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس لیے آج سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ صحابہ قیامت کو بہت قریب سمجھتے تھے، اتنا قریب سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ بچہ یہ بڑا ہوگا یا نہیں ہوگا، اسی پر موت آ جائے گی۔ احادیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث میں۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث سنا رہا ہوں صحیح البخاری سے، حدیث نمبر 6504، بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی کو ایسا قریب کر کے بتائے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو ایسا بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اتنا قریب ہے قیامت۔ اور ایک حدیث سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دنیا میں رہنا اگلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک کا وقت۔ اللہ اکبر۔ پچھلی قوموں کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، اور ہماری عمر اس دنیا میں ایسے ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے وہ ہماری دنیا کی زندگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قیامت کو کبھی بھی آ سکتی ہے، سمجھتے رہو، اور قیامت سے پہلے مہدی رضی اللہ عنہ ضرور آئیں گے، پیدا ہوں گے، کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، پیدا ہوں گے، سمجھ رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور دجال کا خروج ہوگا۔ یہ سب نشانیوں پر ایمان رکھو، یہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیاوی زینتوں میں گم ہے، ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے لوگ۔ ایمان کے تقاضوں میں یہ باتیں ہیں، بغور سنیے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے حالات پر یہ حدیث کو پیش کرتے ہیں، سنن نسائی 690، عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ مسجدیں بنانے میں بھی فخر کر رہے ہیں آج لوگ، غور کر لیجئے اپنے حالات پر۔ دوسرا، مسجد میں ایک دوسرے پر بھی فخر کر رہے ہیں، عالم پر بھی، میں اس سے بڑا عالم، میں اس سے بڑا عالم، میں اس سے بڑا مفتی، ایسا بھی فخر ہو رہا ہے۔ اور اگر عالم نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں پہلی صف کا مصلی ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ مسجد میں فخر ہو رہا ہے ایک دوسرے پر، ہو رہا نہیں ہو رہا، اپنے آپ کے حالات کو دیکھتے رہیے۔ اللہ کے بندو،
قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سنن ابو داؤد سے حدیث سنا رہا ہوں 4252 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین جب رب نے سمیٹا تو مشرق و مغرب کی ساری جگہیں مجھے دکھایا, میں نے دیکھی. یقیناً میری امت کی حکمرانی وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک زمین میرے لیے سمیٹی گئی تھی. مجھے سرخ و سفید دونوں خزانے دیے گئے, یعنی سونا چاندی. میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو کسی عام قحط سے ہلاک نہ کرے, اللہ سے دعا کرے جیسا پچھلی قوموں کو اللہ نے ایک ساتھ ہلاک کر دیا تھا, ویسا ہلاک نہ کرنے کی دعا پیارے نبی نے ہم لوگوں کے لیے کیے اور اللہ نے وہ دعا کو قبول کیا. ان پر ان کے علاوہ باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں جڑ سے مٹا دے اور ان کا نام باقی نہ رہنے پائے. تو میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے محمد جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو وہ بدلتا نہیں. میں تیری امت کے لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا باہر کا جو ان میں سے نہ ہو اور ان کو جڑ سے مٹا دے. ساری زمین کے کافر مل کر حملہ کریں تب بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری امت کے یعنی کتاب و سنت والے پورے ہلاک ہو جائیں, ایسا نہیں ہوگا. انہیں قید کریں گے, وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے پر فساد مچانے والے کام کریں گے, قید کریں گے, اور میں اپنی امت پر گمراہ کر دینے والے ائمہ سے ڈرتا ہوں. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. یہ حدیث تفصیل اگر سنانے بیٹھوں تو سبحان اللہ اتنا وقت نہیں ہے, خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے. بات سمجھیے, میں اس حدیث میں سے 4252 سنن ابو داؤد میں سے یہی حصہ سمجھانا چاہتا ہوں. وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. یہ سنانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں, سمجھیے. حدیث میں جو باتیں ہیں اور بھی آگے باتیں, حدیث اور لمبی ہے لیکن میں اتنا ہی حصہ سمجھانا چاہتا ہوں آج کے اپنے عنوان کو. قیامت سے قریب کا دور چل رہا ہے اللہ کے بندو, اور گمراہ کرنے والے امام بہت زیادہ ہیں, گمراہ کرنے والے مولوی لوگ بہت زیادہ ہیں. جی ہاں, آپ دیکھ رہے ہوں گے, تجربہ حاصل کر رہے ہوں گے. وَإِنَّمَا أَخَافُ, نبی بول رہے ہیں اور مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میری امت پر کہ وہ گمراہ کرنے والے اماموں کے فتنے میں رہیں گے. اللہ اکبر, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں, صوفیزم کے فرقے والوں کی اگر بات کر لوں تو ان میں کئی ایسے امام لوگ ہیں, کئی ایسے سو کالڈ مبلغین ہیں جو جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں, قرآن کا صحیح ترجمہ صحیح تفسیر نہیں کر رہے, اور اگر کوئی صحیح حدیث کا بھی بیان بھی کر رہے ہیں, قرآن کی صحیح آیت صحیح ترجمہ بھی پڑھ بھی رہے ہیں, تو ان کی عقل سے ان کے سمجھ کے مطابق سمجھا کر گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. شرک سکھا رہے, بدعات خرافات سکھا رہے, اور بہت کچھ عجیب و غریب اعمال سکھا رہے جو نبی اور صحابہ نے نہیں کرے تھے. اب آ جائیے اہل توحید کے طرف, یعنی ہماری جماعت اہل حدیث کے طرف. ہماری جماعت میں کیا کچھ ایسے مولوی لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں؟ عقیدے کے مسئلے میں گمراہ نہیں کر رہے ہیں, اعمال کے مسئلے میں گمراہ نہیں کر رہے ہیں, عقیدہ نبی اور صحابہ کا جو تھا وہی سکھا رہے. ہماری جماعت کے مولویوں میں کچھ ایسے مولوی آ گئے ہیں جو معاملات میں عجیب و غریب ہے, لیکن عقیدہ ان سے سیکھو تو وہ قرآن و حدیث کی دلیل سے ہی صحیح عقیدہ توحید و سنت کا سکھائیں گے, اعمال بھی توحید و سنت والے سکھائیں گے. لیکن جہاں پر معاملات کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ ایسے باتیں جو ہے اپنے طرف سے بنا کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کریں گے. حدیث پڑھیں گے صحیح سند والی, لیکن ان کے مطلب والی بات سمجھانے لگیں گے. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں, آپ غور کرتے رہیے. اللہ کے بندو, سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ایمان کے بارے میں حدیث ہے, غور کریے. ایمان کے, کیونکہ میرا عنوان ایمان سے ریلیٹڈ, ایمان کے بارے میں. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو کوئی بندہ جس کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اپنے ایمان میں پرفیکشن کا کام کر رہا ہے, ایمان مکمل کرنے کا کام کر رہا ہے. فقد استکمل الایمان. جو کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کر رہا ہے
تو وہ بندہ اپنے ایمان میں پرفیکشن کا کام کر رہا ہے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا کام کر رہا ہے۔ جو کوئی بندہ دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے تو اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا کام کر رہا ہے۔ جو کوئی بندہ نہیں دے رہا ہے، روک رہا ہے، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر رہا ہے، اپنے ایمان کو پرفیکشن والا کام کر رہا ہے۔ ایمان کی بات ہے نا، الولا والبراء سبجیکٹ ہے، سمجھ لو اچھے سے۔ توحید کے کئی ابواب میں سے ایک باب ہے الولا والبراء، یعنی دوستی اور دشمنی کے آداب۔ تو دوستی کس سے کرنا اور کس کے لیے کرنا سمجھیے، دشمنی کس سے کرنا اور کس کے لیے کرنا سمجھیے۔ اگر گمراہ کرنے والے مولوی گمراہی میں، ان کی خود کی گمراہی میں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں معاملات کے مسئلے میں، یاد رکھو اللہ کے بندو، ایسوں سے اپنے آپ کو بچا لو اور ایسوں سے اللہ کے لیے دشمنی کرو۔ وہ ابغض للہ، اپنے سینے میں بغض رکھو ایسوں سے، للہ اللہ کے لیے، اپنا ایمان مکمل کرنے کی بات ہے یہ۔ اگر وہ اچھے تھے کل تک، ان کو دے رہے تھے رب کی رضا کے لیے، رب کے دین کے لیے، آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا کام کر رہے تھے، اور جب ان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ معاملات میں منافقت برت رہے ہیں، آپ نے ومنع للہ روک لیے دینے سے، ہاتھ اپنا روک لیے اور نہیں دیے، تب بھی آپ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کا کام کر رہے۔ اللہ کے بندو، گمراہ مولویوں سے بچو جو جماعت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایسے ظالموں سے، ایسے دو چہرے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر کسی کا کچھ ذاتی کچھ کام ہے جس سے قوم کو یا جماعت کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو درگزر والی حدیثیں وہاں ذاتی مسئلے کے لیے۔ مثلا آپ کا گھر ہے، آپ نے ایک بالش جگہ چھوڑ کر اپنی دیوار اٹھائے تھے، لیکن آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ہم عقیدے والا ہے، آپ کی جماعت والا ہے، اور وہ آپ کی ایک بالش زمین کو قبضہ کر کے اور اس کی دیوار آپ کی زمین میں اٹھا لیا، تو آپ وہاں پر دنیاوی معاملہ سمجھ کر اگر عفو درگزر والی حدیثیں کر کے چھوڑ دیں گے، آپ حق پر رہتے ہوئے وہ ذاتی جھگڑا چھوڑیں گے، تو جنت میں درمیان میں ایک محل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دیے ہیں۔ ذاتی معاملات میں عفو درگزر والی حدیثیں ہیں، لیکن مسجد کے مسئلے میں کوئی خیانت کرے، مدرسے کے مسئلے میں کوئی خیانت کرے، جماعت کے مسئلے میں کوئی خیانت کرے، تو وہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، قوم کا مسئلہ ہے، رب کے دین کا مسئلہ ہے، اس سے دشمنی کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، ایسوں کے لیے اس کے لیے اپنے دل میں بغض رکھو اور اس کو دینے سے رکو۔ یہ ایمان کو فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، ایمان کو مکمل کرنے کی بات ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح سند والی۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک سے بچ گئے ہیں، ہم بدعت خرافات سے بچ گئے ہیں، ہم اہل حدیث مسلمان بن گئے ہیں، ہم صوفیزم کے فرقے میں تھے وہاں سے نکل کے آ گئے ہیں، اب ہم حق والی جماعت، صحابہ والی جماعت میں آ گئے ہیں، لیکن اگر وہ معاملات میں صحیح نہیں ہے تو ان کے لیے حدیث۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم حدیث نمبر 475 پر حسن لذاتی سند کے ساتھ درج کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل قوم، غور کرو، يدخل قوم، اپنے آپ کو میں اس حدیث پر فٹ کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے بچائے جہنم کی آگ سے میری موت کے وقت سے، آمین۔ اللہ ہم سب کو بچائے جہنم کی آگ سے ہماری موت کے وقت سے، آمین۔ پیش کریں گے ہم اپنے آپ کو اس حدیث پر۔ يدخل قوم من اہل التوحید النار فيحترقون الا دارات وجوههم فيدخلون الجنہ۔ ترجمہ، اہل توحید میں سے ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی، پس وہ جلیں گے سوائے ان کے چہروں کے، ان کے پیشانیوں کے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے بندو، اس حدیث پر پیش کرنا ہے اپنے آپ کو۔ ہم اہل توحید ہیں، حدیث میں الفاظ رسول اللہ کے ہیں، اہل توحید میں سے ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا ان کے گناہوں کے وجہ سے، اور پھر
سزا کاٹنے کے بعد جہنم میں توحید کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ایسا داخلہ تو مجھے نہیں چاہیے جنت میں کہ میں کتنے برس جہنم میں جلنے والا ہوں مجھے نہیں معلوم. ایسا نہیں چاہیے مجھے موت کے وقت سے ہی جنت کی خوشخبری سننا ہے فرشتوں سے. عذاب قبر بھی نہیں چاہیے. ہم سب ایسا ارادہ مضبوط کر لیں, ایسا ایمان اپنا بنانا ہے ہم کو. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 29 کے اوپر امام مسلم باب باندھے, من مات علی التوحید دخل الجنہ, جو بندہ توحید پر انتقال کیا وہ جنت میں داخل ہوگا, بے شک داخل ہوگا. یہ حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن کب داخل ہوگا؟ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری والا داخلہ ملے گا, یا پھر اپنے دوسرے کبیرہ گناہوں کے وجہ سے, شرک بدعت سے بچا ہوا تھا لیکن دوسرے کبیرہ گناہوں کے وجہ سے موت کے وقت سے جو ہے وجوہ, فرشتے جو ہے ان کے چہروں پر, ان کے پیٹوں پر, یضربون وجوہہم وادبارہم, چہروں پر اور پیٹ پر فرشتے مارتے ہوئے روح قبض کر لے جائیں, اور عذاب قبر ہو اللہ کے حکم سے. ایسے عذاب کے بعد پھر قیامت کی ہولناکیوں کے بعد, حساب کتاب کے دن کے بعد ہم کو جنت ملے گی کیا؟ نعوذ باللہ. ایسا جنت کا داخلہ ہمیں نہیں چاہیے. رب سے بولنا ہے ہم کو, اور اپنے آپ کو ہر کبیرہ گناہوں سے بچانے والا بننا چاہیے. اللہ کے بندو, جو گمراہ کرنے والے مولوی گمراہ کر رہے ہیں, کیا وہ اس حدیث پر نہیں فٹ ہوتے ہوں گے؟ توحید کا عقیدہ, توحید کے اعمال ہے, لیکن معاملات میں کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں. کئی ہے کبیرہ گناہ. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھے الکبائر, 70 کبیرہ گناہ درج کرے اس کتاب میں. ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ, سود لینا, سود دینا, سود کے لیے گواہ بننا, سود کے لیے ٹرانزیکشن لکھنا کبیرہ گناہ, زنا کرنا کبیرہ گناہ, بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. یتیموں کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ, رب کے گھر کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ, رب کے مدرسے کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ, رب کے دین کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ. بیواؤں یتیموں کے نام سے قوم زکوٰۃ و صدقات جمع کرے اور پھر اس پر رہنے والے نگران اور ذمہ دار اپنا مال سمجھ کے کھا جائے کبیرہ گناہ. 3118 صحیح بخاری سن لیجئے, خولہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, 3118 صحیح بخاری, ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ, بے شک کچھ مرد ایسے ہوں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ, مال ہڑپ لیں گے اللہ کا, مطلب بغیر حق کے حاصل کریں گے اللہ کا مال, فی مال اللہ, اللہ اکبر, بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ, وہ آگ میں ہوں گے قیامت کے دن. توحید پر تھے, سنت کے اعمال پر تھے, لیکن خیانتیں تھی رب کے مال میں, غبن تھا رب کے مال میں. کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی نا. صحیح بخاری 3118 نا. اور امام ابو نعیم الاصبہانی کی کتاب المسند المستخرج علی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 475 میں ہے نا, اہل توحید کہ ایک گروہ ایسا رہے گا کہ جہنم میں جلے گا, بعد میں سزا کاٹنے کے بعد جنت میں آئے گا توحید کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو ایسا داخلہ تو ہم سب کو نہیں چاہیے. جنت میں دوبارہ کا داخلہ ہونا ہے, یعنی پہلے ہی مرتبہ میں جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے ویسا داخلہ چاہیے نا ہم کو. عذاب چکھنے کے بعد جنت چاہیے کیا؟ نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو بچائے جہنم کی آگ سے, آمین. اللہ کے بندو, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسے عالم لوگ ہوں گے جو عالم بالدنیا و جاہل بالآخرہ. بیہقی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیہقی میں حدیث ہے یہ کہ وہ دنیا میں عالم رہا ہوگا, دنیا کا عالم رہا ہوگا, لیکن آخرت سے جاہل رہا ہوگا, آخرت سے جاہل رہا ہوگا, جہالت عام ہونے کی وجہ سے. سبحان اللہ. وہ صحیح فہم نہیں لے رہا ہے گزرے ہوئے محدثین شارحین کے مطابق, اپنی عقل سے اگر حدیث سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے, تو کیا ہوگا؟ اللہ کے بندو, ایسوں سے دشمنی کرنا رب کے نبی کے حدیثوں میں ہے. کیوں؟ ذاتی گناہ میں تو ذاتی معاملہ, دنیاوی ذاتی معاملہ ہے, قوم کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. تو آپ اپنے اس بھائی سے, اپنے اس رشتہ دار سے, اپنے اس پڑوسی سے عفو درگزر کر لو, حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دو, اللہ جنت دے دیں گے اور جنت میں ایک محل دیں گے. لیکن قوم کو نقصان, جماعت کو, دعوت و تبلیغ کے کام کو نقصان پہنچانے والے کاموں, ایسے خائنوں کو, ایسے ظالموں کو نہیں بخشنا ہے, ان سے دشمنی رکھنا ہے اور ان سے جماعت کو صاف پاک کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر
81 من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. میں تم میں سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں، کہا انس رضی اللہ عنہ نے تابعی سے، جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ علم جو دین کا علم ہے کم ہو جائے گا، جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی، زنا بکثرت ہونے لگے گا، عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، کیا یہ آج کے دور میں فٹ ہونے والی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ آج کے حالات پر غور کریے. زنا عام ہو چکا ہے، شراب نام بدل کر زیادہ پیا جا رہا ہے. شراب والے الفاظ اس حدیث میں صحیح بخاری 5231 قیامت کی نشانیوں میں سے کہ شراب بھی زیادہ پیا جائے گا. اللہ کے بندو دیکھو، علم کم ہو گیا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، دنیاوی کئی ڈگریز لے رہے ہیں، لیکن اسلام کا علم بہت تھوڑے لے رہے. اب وہ جو لوگ اسلام کا علم لے رہے ہیں وہ بھی اپنی مفاد کے لیے عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، الا کچھ ہی ایسے لوگ ہوں گے جو تقوی کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، تقوی کے ساتھ علم پر عمل کر رہے ہیں، تقوی کے ساتھ اس علم کی تبلیغ کر رہے ہیں. بہت تھوڑے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر. اللہ کے بندو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ 35 آیت 28 رب نے کہا، رب کے بندوں میں علماء وہ ہیں جو رب کی خشیت والے ہوں، رب کی خشیت والے ہو. علم حاصل کرنے کے وقت رب کی خشیت، علم پر عمل کرتے وقت رب کی خشیت، علم کی تبلیغ کرتے وقت رب کی خشیت. ایسے علماء بہت تھوڑے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُوا فِي الْأَرْضِ، کہا ہمارے رب نے سورہ رعد میں یا سورہ ہود میں غالباً. کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ وَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. اور اس زمین پر انسانیت کو نفع پہنچانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ٹھہرے رہتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، بہت تھوڑے ہی ہیں جو انسانیت کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ کے بندو، اور اپنے آپ کو علماء حق کے ساتھ مضبوطی سے جوڑو. سچ بولنے والے علماء حق ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے علماء حق نہیں ہوتے. جھوٹ بولنے والے لوگ علماء حق نہیں ہوتے. اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے بندو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کے بندو، اس 81 صحیح بخاری میں کیا کیا باتیں ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے علم کم ہو جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، اور زنا زیادہ ہو جائے گا، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور مردوں کی کمی ہو جائیں گی، اور 50 عورتوں پر ایک مرد نگران رہے گا، ایک مرد کفیل رہے گا، 50 عورتیں اس کی کفالت میں رہیں گی. یہاں پر صرف اگر بات تشریح کی ہے تو 4 اگر اس کی بیویاں رہیں گی تو دوسری جو عورتیں ہیں، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ، چاچی، مامی، بیٹیاں وغیرہ، بھانجیاں، بھتیجیاں وغیرہ، یہ سب ملا کے ایسے 50 عورتوں پر ایک مرد نگران رہے گا. اتنی زیادہ تعداد میں عورتیں رہیں گی اور اتنے کم مرد ہو جائیں گے قیامت سے قریب. دیکھیے آج پیدائشی ریٹ اگر لڑکیوں کا اور لڑکوں کا ٹیلی کرے تو لڑکیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. قیامت سے قریب ہے ہم لوگ. اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو تیار کر لو. کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. ایمان کے تقاضوں میں سے ایک ہے نا کہ آخرت پر ایمان رکھنا. تو قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن اگر میری موت ابھی آ جائے اس خطبہ کو دیتے ہوئے تو میری قیامت قائم ہو چکی سمجھ لینا. اللہ کے بندو، میری قیامت اس وقت سے شروع جب میرے کو موت دے دے میرا اللہ. سمجھ رہے؟ ہر بندہ اپنے آپ پر یہ لازم کر لے کہ میری قیامت اسی وقت سے شروع ہوگی جب میری موت آ گئی. تو تیاری کرنا ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اکثروا ذکر هذه من اللذات یعنی الموت، کثرت سے لذتوں کو مٹانے والی چیز کو یاد کرتے رہو، یعنی موت کو. موت کو یاد کریں گے، لذت دنیا کی مٹتے رہے گی، آخرت نہیں بھولے گا بندہ. اللہ کے بندو، ایک حدیث 976 صحیح مسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، استأذنت ربی
ان استغفر لی امی، میں نے میرے رب سے اجازت مانگا کہ میں اپنی امی کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں، فلم یؤذن لی، رب نے مجھے اجازت نہیں دی میری ماں کی مغفرت کے لیے، میں ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی، پھر میں نے رب سے اجازت مانگا، واستأذنت ربی ان ازور قبر امی، پھر میں نے میرے رب سے اجازت مانگا کہ میں جا کے میرے امی کی قبر کو دیکھ تو لوں، فأذن لی، ہاں مجھے اجازت دے دی گئی، جاؤ جا کے اپنی ماں کی قبر دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں فبکا وابکا من حولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ جتنے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سب لوگ بھی رو دیے قبر آمنہ کے پاس کھڑے ہو کر۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروا القبور فإنها تذکر الموت، تم لوگ قبروں کو جا کر دیکھا کرو کیونکہ یہ تمہاری موت یاد دلائے گی تم کو، قبرستان کو جایا کریے تاکہ ہمیں ہماری موت یاد آتے رہے، ہم آخرت کو نہ بھولیں اور ایمان کے تقاضوں کو سیکھنے والے بن جائیں، جو نازل ہوا سو علم ہے اس سے علماء سچ، علماء حق، علماء حدیث سے ہم ایمان کے تقاضے کیا کیا ہے اس کو سیکھ کر مضبوط ایمان والے بن سکیں۔ اللہ کے بندو، یہ آیت سنانا چاہتا ہوں دجال کے مسئلے میں، آیت دجال کے مسئلے میں بول کے کوئی منکر حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن بولتا ہے اس کے کان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آیت میں وضاحت نہیں ہے دجال کی، قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، لیکن اشارے والا جواب جو مفسرین محدثین جو علماء حق ہے وہ سمجھائے، وہ سنیے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، غور کریے، سورہ انعام آیت نمبر 158 ہے، جس روز تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ پہلے ایمان نہیں لایا، بعد میں ایمان لایا، بعد میں ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ پہلے اور بعد، یہ کیا بات ہے؟ تو کس کے پہلے اور کس کے بعد؟ سنیے، اب آیت کو کون اچھا تفسیر کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ حدیث سنیے، اس بات کی وضاحت اس حدیث سے ملتی ہے، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها۔ ترجمہ سنیے، تین چیزیں، کون سی تین چیزیں ہیں وہ؟ جب یہ تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایماندار نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ وہ تین چیزیں میں سے دجال ایک ہے، اور زمین سے نکلنے والا ایک جانور دابۃ الارض، اور مغرب سے سورج کا نکلنا۔ سورج آج ایسٹ سے نکلتا ہے، ویسٹ میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں 10 بڑی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ویسٹ سے سورج نکلے گا۔ تو یہ تین نشانیاں جب نکل جائے گی تو اس کے بعد جو بندہ ایمان لائے گا تو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچائے گا۔ یہ پیارا رسول کی حدیث ہے، اور یہ حدیث اس آیت کی تفسیر میں سورہ انعام آیت نمبر 158۔ تو تین چیزیں، دجال، دابۃ الارض اور ویسٹ سے سورج کا نکلنا۔ تو دجال کا ذکر اشارے سے قرآن میں ہے، وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ حدیث میں۔ جو لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں، دجال یہ سسٹم ہی دجال ہے کہتے ہیں کچھ انٹلیکچوئل سو کالڈ، سمجھ رہے؟ لہذا دجال کی حدیثوں پر ایمان رکھو، ایمانیات میں سے ہے، اور جو بندہ حدیثوں کا انکار کرے گا وہ کفر کر رہا ہے۔ انکار حدیث کفر ہے، اللہ کے بندو، حدیث کا انکار نہیں کرنا۔ اللہ کے بندو آگے سنیے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، کیونکہ دجال کو قتل کون کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیں یہاں پر بات دجال کے بارے میں اشارے سے جو ہے قرآن میں جو جواب ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ سورہ نساء آیت 159۔ پہلے خطبے کے شروع میں نے کہا تھا کہ دلیل بتاؤں گا، اب دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، لیکن انتقال ہوگا جب وہ نازل ہوں گے اللہ کے پاس سے، جنت سے زمین پر پھر آئیں گے اور رہیں گے، پھر انتقال ہوگا۔ تو انتقال سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال سے پہلے ان کو رب ماننے والے لوگ ایمان لائیں گے کہ وہ رب نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عیسی ابن مریم عبد اللہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھاتے ہیں کرسچینز کو جب ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔
کہو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور محمد رسول ہے اللہ کے، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ایسا ہوگا جتنے کرسچینز ہیں وہ ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے دجال کا قتل ہونے والا ہے نا، تو دجال کا قتل عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے، اس حدیث صحیح سندوں کے ساتھ ہے نا، بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں دجال والی جو حدیثیں ہیں۔ تو دجال کا ذکر اگر صحیح احادیث میں ہے، قرآن میں وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، تو قرآن میں اشارے کے ساتھ دجال کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے سورہ 6 آیت 158 سے اور سورہ 4 آیت 159 سے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کے بندو، ایمانیات کے جتنے برانچز ہے اس کے بارے میں علماء حق سے سوال کر کے سیکھو۔ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ یعنی پڑھو، پڑھ لکھ کر علم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، اہل علم سے سوال کر کے علم حاصل کر لو اس چیز کے بارے میں جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، ایمان حاصل کرنا ہے، ایمان کے 60 یا 70 برانچز جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، اور ہم لوگ قیامت سے بالکل قریب والے دور میں چل رہے ہیں۔ کبھی بھی قیامت قائم ہو سکتی ہے، نہیں معلوم کب قیامت آئے گی۔ قیامت تو جمعہ کے دن آئے گی، لیکن کب آئے گی نہیں معلوم۔ اللہ کے بندو، اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔ اب اتنی ساری نشانیاں ختم ہوتی چلے گئی ہیں، بڑی نشانیوں میں سے پہلی یہ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہونا، آپ نبی اور رسول بنائے جانا، یہ پہلی نشانی، اور یہ نشانی کہ آپ کا انتقال ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہجرت کے 11ویں سال 3را مہینہ ربیع الاول کا 12 تاریخ کو اشراق کی نماز کے وقت پیارے نبی اللہ کی جنت میں چلے گئے۔ پیارے نبی کی روح جنت میں ہے، پیارے نبی کا جسم مدینہ والی قبر میں، نبی چلے گئے۔ قیامت کی یہ بڑی نشانی، قیامت کی بڑی نشانی نبی کے سامنے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تب بھی ہوئی۔ کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اللہ کے بندو، علماء حق سمجھائیں، کسی نے اس کو چھوٹی نشانی بھی لی ہے، لیکن کچھ علماء نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو بڑی نشانیوں میں سے گنا ہے قیامت کی۔ تو اللہ کے بندو، قیامت کی کئی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ ختم ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ کب آنے والے ہیں مہدی رضی اللہ عنہ، اللہ کو معلوم۔ کب نازل ہونے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کو معلوم۔ کب آنے والا ہے دجال اور اس کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کرنے والے ہیں، اللہ کو معلوم۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں، مہدی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں رہنا اگر ہے ہم کو یا ہماری اولادوں کو، تو کیا کرنا ہے؟ ایمان سیکھنا ہے۔ ایمان کے جتنے برانچز ہیں وہ ایمان کے برانچز سیکھنا ہے، ایمان کے جتنے باب ہے وہ سب سیکھنا ہے اور ایمان رکھنا ہے، اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ کو نہیں کرنا ہے۔ ایمان خراب اگر ہو رہا ہے تو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، یہ ہر ایک کا ہے۔ صحابہ نبی سے بولتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں تو ہمارے کو ایسا لگتا ہے ایمان زیادہ ہو رہا ہے، اور جب ہم آپ کی مجلس سے باہر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایمان کی نشانیوں میں سے، اور ہم مرجیہ فرقے والے نہیں ہیں، ہم اصلی سنی اہل الحدیث ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ جب ایمان گھٹتا ہے تو انسان سے زبان سے کچھ عجیب و غریب الفاظ نکل جاتے ہیں، اور ایمان جب گھٹتا ہے تو عجیب و غریب کام ہو جاتا ہے انسان سے۔ لیکن پوری کوشش کرنا کہ کبیرہ گناہ نہ ہونے پائے، کیونکہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، رب نے کہا۔ ہم اولاد آدم ہیں نا، ہم سے خطائیں ہوتے رہتی ہے اللہ کے بندو، لیکن ہم سے بڑے گناہ نہیں ہونا۔ ان یعنی اگر، رب بول رہے ہیں ان تجتنبو، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، اجتناب کرو گے، کس سے بچا لو گے، کس سے اجتناب کرو گے؟ ان تجتنبو کبائر، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، زبان سے نکل جانے والے تھوڑے عجیب و غریب باتیں یا حرکتیں، کچھ چھوٹے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، وہ ہم مٹا دیں گے، اور ہم تم کو عزت والی جگہ مدخلن کریمہ، عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں۔ تو اللہ کے بندو، باتیں اور بھی بہت ساری ہیں دلائل سنانے کے لیے، لیکن وقت نہیں ہے۔ بس یہی کہوں گا
کہ ایمان کے تقاضوں سے بے خبر نہیں رہنا ہے، دنیاوی زینتوں میں گم نہیں ہونا ہے، دنیاوی زینتوں کو دور کرنے، دنیاوی لذتوں کو دور کرنے، موت کو زیادہ یاد کرنا ہے، قبرستان جا کر اپنی آخرت کو یاد کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے علماء اہل حدیث، علماء حق سے اپنی دوستی مضبوط کرنا ہے، سچے علماء سے، اور ایمان کے جتنے برانچز ہیں وہ سیکھنا ہے، اعمال صالحہ سیکھنا ہے، معاملات اچھے سے اچھے ہو جائیں، میرے اخلاق حسنہ مجھے سیکھنا ہے، علماء حق سے یہ بولتے رہیے اور سیکھتے رہیے، آتے رہے علماء حق، علماء سچ کے قریب، اور اپنے آپ کی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم اہل حدیث مسلمانوں کو خصوصی طور پر تمام صوفیزم کے فرقوں والوں تک جا کر دعوت و تبلیغ کرنے والا بنائے، ادب اور نرمی کے ساتھ۔ اللہ نان مسلمز تک بھی ہم کو پہنچائے تاکہ ہم ان کو بھی اسلام سمجھا کر ان کو بھی اسلام میں داخل کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، اللهم أهلك الظالمين بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.